شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور دانائی کے لیے مشہور بزرگ حضرت بہلول دانا کے بے شمار واقعات مشہور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نہایت ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں زیارت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بے شک یہ ویڈیو ہر اس شخص کو مکمل دیکھنی چاہیے جسے نبی پاک کے دیدار کا شوق ہے۔ عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، علی جا، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک کے بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، علی جا، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، یہ وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا، ٹھیک ہے بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام حضرت وہب بن عمرو تھا۔ آپ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش، صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے تھے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ کا تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے تو حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اسی لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا، آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے علی جا، آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے
اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی توازہ کسی اچھے مشروب سے کی جائے، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی پانی نہیں، پانی بس آپ آرام سے رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جا آج کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی پانی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا نظارہ کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔